السلام علیکم۔ کہہ دیجیے کہ تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں۔ وہ عنقریب اپنی نشانیاں دکھائے گا جنہیں تم خود پہچان لو گے، اور جو کچھ تم کرتے ہو اس سے آپ کا رب غافل نہیں۔ اس ویڈیو میں ہم موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے آغاز سے لے کر ان کی کہانی، فرعون کے گھر میں آپ کی پرورش اور آپ کی زندگی کے دیگر واقعات کو بیان کریں گے۔ ہمارے 1K سبسکرائبر کے ٹارگٹ کو پورا کرنے کے لیے صرف ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ موسیٰ علیہ السلام فرعون کے زمانے میں پیدا ہوئے، جو تاریخ کا سب سے زیادہ سیاسی الزام تھا۔ مصر کا فرعون زمین پر غالب تھا۔ وہ اتنا ناقابل یقین حد تک طاقتور تھا کہ اس نے اپنے آپ کو دیوتا کہا، اور کوئی بھی اس سے اختلاف نہیں کر سکتا تھا۔ اس نے طبقاتی تفریق قائم کی، لوگوں کو گروہوں اور قبیلوں میں تقسیم کیا اور ایک دوسرے کے خلاف کھڑا کیا۔ یہودیوں یعنی بنی اسرائیل کو مصری معاشرے کے نچلے درجے پر ڈال دیا گیا۔ وہ غلام اور نوکر تھے۔ موسیٰ علیہ السلام کا خاندان بنی اسرائیل میں سے تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ولادت سے تھوڑی دیر پہلے فرعون کو بتایا گیا کہ بنی اسرائیل سے جلد ہی ایک لڑکا پیدا ہونے والا ہے اور اس کے ہاتھوں فرعون کی سلطنت تباہ ہو جائے گی۔ یہ سن کر ظالم بادشاہ نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ بنی اسرائیل میں پیدا ہونے والا ہر لڑکا اس کو قتل کر دیا جائے۔ فرعون کے سپاہی وقتاً فوقتاً بنی اسرائیل کے گھروں کی تلاشی لیتے رہے تاکہ فرعون کے حکم کی تعمیل کر سکیں۔ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے ان کے لیے ایک منصوبہ تیار کیا۔ جب اس نے سپاہیوں کی آواز سنی تو موسیٰ علیہ السلام کو اپنی ٹوکری میں نکال کر اپنے گھر کے عقب میں دریائے نیل میں بہا دیا۔ قرآن پاک میں اس کا ذکر ان الفاظ میں ہے: بس ہم نے موسیٰ کی والدہ کو یہ وحی بھیجی کہ اپنے بچے کو دودھ پلاؤ، لیکن جب تمہیں اس کا خوف ہو تو اسے دریا میں ڈال دیں، لیکن نہ ڈرو اور نہ غم کرو، کیونکہ ہم اسے آپ کی طرف لوٹا دیں گے اور ہم اسے اپنے رسولوں میں سے بنائیں گے۔ آپ سے گزارش ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اس قصے کے بارے میں کمنٹ سیکشن میں ایک لائن ضرور لکھیں، اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں۔ وہ ٹوکری جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ان کی والدہ نے ڈالا تھا، وہ تیرتے ہوئے فرعون کے محل کی طرف چلی گئی، جہاں اس کے آدمیوں نے مچھلی پکڑی اور بچے کو اپنے پاس لے آئے۔ اس نے اسے فوراً قتل کرنا چاہا، اس شبہ میں کہ یہ بنی اسرائیل کا بچہ ہو سکتا ہے، لیکن اس کی بیوی آسیہ نے، جو ایک نیک عورت تھی، اسے ایسا کرنے سے روک دیا۔ کیونکہ اس کا کوئی بچہ نہیں تھا، اس لیے اس نے اس بچے کو گود لینے کو کہا۔ فرعون نے اپنی بیوی آسیہ کی درخواست مان لی اور پھر روتے ہوئے بچے کو دودھ پلانے کے لیے عورتوں کو بلایا گیا۔ بچے نے ان تمام عورتوں سے دودھ پینے سے انکار کر دیا، سوائے ان کی اپنی ماں کے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے ماں اور بچے کو فرعون کے محل میں دوبارہ ملا دیا، جو اس کے بیٹے کا سب سے بڑا دشمن تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے گھر میں پلے بڑے اور ریاستی امور سے واقف تھے۔ جب آپ علیہ السلام بلوغت کو پہنچے تو ایک بار ایک اسرائیلی اور مصری کے درمیان لڑائی میں ملوث ہونے کے نتیجے میں ان میں سے ایک آپ سے لاپرواہی سے قتل ہو گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام مدین گئے، جہاں حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹی صفورہ سے شادی کی۔ مدین میں کچھ عرصہ کے قیام کے بعد آپ واپس مصر چلے گئے۔ سخت سردی کی رات میں مصر کی طرف جاتے ہوئے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ان کی اہلیہ، جو راستے سے بھٹک گئے تھے، دور سے آگ دیکھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی بیوی سے کہا کہ وہ جہاں ہیں وہیں ٹھہر جائیں، اور وہ آگ میں چلے گئے، یہ سوچ کر کہ میں اس میں سے کچھ واپس لے آؤں گا۔ جب موسیٰ علیہ السلام آگ کے قریب پہنچے تو دیکھا کہ ایک سبز درخت سے شعلہ نکل رہا ہے، لیکن وہاں کوئی موجود نہیں تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حیرت سے ادھر ادھر دیکھا تو اچانک ایک آواز سنائی تھی کہ اے موسیٰ، میں تمہارا رب ہوں۔ آواز نے پھر اس سے کہا کہ اپنی لاٹھی زمین پر پھینک دیں۔ ایک دم وہ سانپ میں بدل گئی، جس نے آپ علیہ السلام کو خوفزدہ کر دیا۔ اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا گیا کہ وہ بغیر کسی خوف کے سانپ کو اٹھا لیں، اور جیسا کہ انہوں نے ایسا ہی کیا، وہ واپس لاٹھی میں تبدیل ہو گئی۔ پھر ان سے کہا گیا کہ اپنا ہاتھ اپنے بغل کے نیچے رکھو۔ جب اس نے اسے دوبارہ نکالا تو اس کا ہاتھ سورج کی طرح چمکدار روشنی سے چمکا۔ اللہ کی آواز نے ان سے کہا، اے موسیٰ، یہ تمہارے رب کی دو بڑی نشانیاں ہیں۔ فرعون اور اس کی قوم کے پاس واپس جاؤ اور انہیں اپنے رب کی طرف بلاؤ۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ نشانیاں ملنے کے بعد موسیٰ علیہ السلام فرعون کے پاس گئے اور اس سے کہا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں
اس کے لیے اس کے پاس دلائل ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی لاٹھی زمین پر پھینکی اور وہ سانپ میں تبدیل ہو گئی۔ اس معجزے نے فرعون کو خوفزدہ کر دیا اور وہ مشورے کے لیے اپنے وزیروں کی طرف متوجہ ہوا۔ انہوں نے بتایا کہ موسیٰ علیہ السلام صرف ایک اچھے جادوگر ہیں اور ان کے اپنے جادوگر آسانی سے ایسی چالیں کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد فرعون نے تمام بڑے جادوگروں کو اپنے دربار میں بلایا تاکہ وہ بھی یہی چالیں کریں جو موسیٰ علیہ السلام نے کی تھی۔ انہوں نے رسی کے ٹکڑے زمین پر پھینکے اور یہ رسیاں سانپ کی طرح ہلنے لگیں، لیکن جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا نیچے پھینکا تو اس سانپ نے رسی کے تمام ٹکڑے کھا لیے۔ جادوگر فوراً سمجھ گئے کہ یہ کوئی جادو نہیں بلکہ ایک معجزہ ہے، اور سجدہ کرتے ہوئے کہا کہ ہم موسیٰ علیہ السلام کے ایمان پر ایمان رکھتے ہیں۔ چنانچہ اس کو اور اس کے پیروکاروں کو سزا دینے کی وجہ سے ملک میں قحط پڑا۔ ٹڈیوں کے گول فصلوں کو کھا گئے۔ دریائے نیل نے اپنے کناروں پر طغیانی کی جس سے بڑی تباہیاں ہوئی۔ لوگ جوؤں اور رسولیوں میں مبتلا تھے۔ جب یہ سب کچھ ہوا تو لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس پہنچ گئے اور ان سے ان کی عافیت کے لیے دعا کی درخواست کی اور ان کے مذہب پر چلنے کا وعدہ کیا۔ لیکن جب وہ ٹھیک ہو گئے اور حالات بہتر ہو گئے تو وہ اپنی بت پرستی کی طرف لوٹ گئے۔ موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کے لوگوں کو جمع کیا اور فلسطین کی طرف روانہ ہوئے۔ جب فرعون کو ان کے فرار ہونے کا علم ہوا تو اس نے ایک بڑی فوج کے ساتھ ان کا پیچھا کیا۔ موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے لوگوں کے ساتھ بحیرہ احمر پر پہنچے تو فرعون کو ان کی طرف آتے دیکھا اور یقین کر لیا کہ وہ قتل ہونے والے ہیں۔ اس کے باوجود حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی لاٹھی سے سمندر کے پانیوں کو مارا اور پانی الگ ہو کر خشک راستہ بن گیا۔ لوگ بحفاظت گزر گئے۔ فرعون نے راستہ دیکھا تو اپنے لشکر کے ساتھ سمندر میں داخل ہو گیا، لیکن جب وہ سمندر کے بیچ میں تھا تو اچانک پانی اس کے اور اس کے آدمیوں کے گرد بلند ہو گیا۔ اس طرح فرعون اور اس کا لشکر دریا میں ڈوب کر مر گیا۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں سورہ القصص میں فرماتے ہیں، ہم آپ کے سامنے موسیٰ اور فرعون کا صحیح واقعہ بیان کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان رکھتے ہیں۔ اس طرح کی اسلامی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ خیر۔